قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز حاضرین، ایرانی ثقافت نے دنیا مشرق کو علم و فن کا دیا ہے۔ فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس میں ایران کا بہت بڑا حصہ ہے۔ قصہ گوئی ایرانی تہذیبی ورثہ ہے۔ سانحہ کربلا کو بیان کرنے کے لیے قدیم ایران کے قصہ گو ایک بڑے ستون یا پلر کے اوپر بڑی سی قندیل یا مشق لگا کر مرثیہ پڑھتے ہوئے راستوں سے گزرتے اور لوگ ان کے ہمراہ ہو لیتے۔ کسی صاف ستھری کشادہ مقام پر اپنا ستون رکھ دیتے اور اس کی روشنی میں کربلا کی تفصیل اداکاری کے ساتھ بیان کی جاتی۔ اس طرح کی قصہ گوئی سے حالات و معاملات کو سمجھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی اسی ایرانی قصہ گوئی کے طرز پر اس خاکے کو تیار کیا ہے۔ بس تھوڑی دیر میں ہندوستانی میوزک کلب، AMU ڈرامہ کلب اور یونیورسٹی لٹریری کلب کی مجموعی کوششوں سے تیار کردہ یہ خاکہ کربل کتھا کے اس تیسرے ایڈیشن میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خاکہ خون ناحق مشہور ڈرامہ نگار پروفیسر آصف نقوی صاحب کی تخلیق ہے اور کمپوزیشن انجینئر معراج نثار صاحب نے تیار کی ہے۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس محفل کی سنجیدگی کا خیال رکھتے ہوئے درمیان میں موبائل پر گفتگو کرنے یا آواز کرنے یا تالیاں بجانے سے گریز کریں۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے خون ناحق۔ دل زخموں اور داغوں سے چور، ایک ایک داغ ماضی کی داستان، ہر زخم سے وابستہ ایک کہانی، ایک قصہ، ایک افسانہ۔ کس کس کو بیان کروں، کیوں کر بیان کروں، اور کس سے بیان کروں؟ مگر بقول غالب، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا، میرے دل کے پھپولے ہلکے کیسے ہوں۔ گزرے ہوئے لمحات اور واقعات کا جو ورثہ بزرگوں اور وقتوں نے سینے میں دفن کر دیا، آج وہ داغوں اور ناسوروں کی صورت سارے وجود میں بکھر گئے۔ آج جانے کیوں جی چاہتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ حادثات اور واقعات کے سلسلے کی کڑی کا آخری سرا، جسے تھامے تھامے میں یہاں تک پہنچا، آج وہ سرا اگلی کڑی کی تلاش میں ہے۔ اے زمانے حال کے انسانوں، نادانوں، اپنے آپ کو وقت کا شہنشاہ مت جانو۔ پلٹ کر ماضی پر تیرے ملامت مت تانو۔ میں جو شاہد ہوں کل، آج اور کل کا، یعنی ماضی، حال اور مستقبل کی کشمکش کا، جانتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ اے لوگو، گزرے وقتوں کے سلسلے روز و شب کے آخری
چھور کو اپنے ہاتھ سے مت سرکنے دو، اس کی حرارت کو محسوس کرو، اس کی خوشبو کو پہچانو، اور یہ بات جان لو، اگر ماضی کا یہ سرا تمہاری گرفت سے نکل گیا تو تم صرف حال رہ جاؤ گے، اور اس حال کا کوئی مستقبل نہیں جس کا کوئی ماضی نہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام ذرا، وقت کا قافلہ رواں ہے۔ آدم کے بیٹوں کی کشمکش، پیکار مار کے حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، اور شروع ہو گیا ایک لامتناہی سلسلہ پیکار، قبیلہ در قبیلہ کشمکش، علاقے بٹ رہے ہیں، انسان بٹ رہے ہیں، حدیں سرحدیں ہو رہی ہیں۔ بنی نوع انسان ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں۔ دھند چھٹ رہی ہے، میں صاف دیکھ سکتا ہوں اندھیرے میں روشنی کی شعاع، دھندلے منظروں سے ابھرتے ہوئے پیکر مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ عیسیٰ تو چڑھے سولی پا، سقراط پیے زہر، پیاسا پسرے ساقیے کوثر ہو لبے نہر۔ دور، بہت دور، مشرق کے افق پر عرب کے صحرا سے دھول اڑ رہی ہے۔ یہ کیسا گرد و غبار ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ شاید کوئی قافلہ مدینے سے روانہ ہوا چاہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ارے یہ تو حسین ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے نواسے، شیر خدا علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ اور خاتون جنت بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا کے چھوٹے فرزند حسین ہیں۔ شاید کسی سفر کی تیاری میں ہے۔ ہاں، کسی سفر کی تیاری میں ہے۔ ہاں، میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں کسی سفر کی تیاری میں، کسی سفر کی تیاری میں۔ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔
درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گریباں ہے صبا خاک بسر ہے۔ گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ آراستہ ہے بہر سفر سرو قبا پوش، امام سروں پر ہیں ابائیں بسر دوش۔ یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش، حیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش۔ منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر۔ رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب حزین ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم۔ ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، گل ہے کہ چلا دل برے مخدوم عالم، گل ہے کہ چلا دل برے مخدوم عالم، خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روضے پہ اداسی ہے رسول عربی کے، یہ کہہ کے چلا قبر مدر سے شہ مظلوم، رہوار جو مانگا تو سواری کی ہوئی دھوم، یاران وطن گرد تھے افسردہ و مغموم، چلاتے تھے خدام چلا خلق کا مخدوم، خالی ہوا گھر آج رسول عربی کا، تابوت اسی دھوم سے نکلا تھا نبی کا، تھا ناکے تلک شہر میں ایک شور قیامت، سمجھاتے ہوئے سب کو چلے جاتے تھے حضرت، رو رو کے وہ کہتے تھے جسے کرتے تھے رخصت، پائیں گے کہاں ہم یہ غنیمت ہے زیارت، آخر تو بچھڑ کے کف افسوس ملیں گے، 10-20 قدم اور بھی ہمراہ چلیں گے۔ قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہ نے کہ جاؤ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ، پھرنے کے نہیں ہم سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، یارو میری سہرا کی خبر پوچھتے رہنا۔ روتے ہوئے وہ لوگ پھرے شاہ سدھارے، جو صاحب قسمت تھے وہ ہمراہ سدھارے۔ سورج کئی بار مغرب سے غروب ہو کر مشرق سے ابھرا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر جاری ہے، تپتی ہوئی ریت کی تپش اور حرارت کم و بیش ہوتی رہتی ہے، تیز ہوائیں غبار اڑا رہی ہیں، سراب
ڈوبتے اور ابھرتے رہتے ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ اپنی منزل مقصود کی طرف ثابت قدمی سے رواں ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں، ہاں میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، ہاں میں دیکھ سکتا ہوں۔ سبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، آرام گاہ جان محمد قریب ہے، مولد تو دور رہ گیا مشہد قریب ہے، جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے، جاتے ہیں آپ خلق کی مشکل کشائی کو، آئی ہے کربلا سے اجل پیشوائی کو، وہ گرمیوں کے دن وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلیں نہ کہیں سایہ درخت، ڈوبے ہوئے پسینوں میں ہیں غازیوں کے رخت، سولا گئے ہیں رنگے جوانانے نیک بخت، راکب ابائیں چاند سے چہروں پہ ڈالے ہیں اور توسے ہوئے سمند زبانیں نکالے ہیں، چلتی ہے لو حرارت خورشید ہے دو چند، مرجھا گئے ہیں نخل ہوا میں ہے یہ گزند، جھیلوں میں ہیں درند درختوں پہ ہے پرند، ہے دھوپ میں رسول کا فرزند ارجمند، غربت میں بے کسی ہے شہ دیں پناہ پر، سایہ ہے آفتاب کا زہرا کے ماہ پر۔ اس دن بہت اداس تھا زہرا کا یادگار، زرد تھے رخ پہ گیسوں پر راہ کا غبار، اس دن بہت اداس تھا، صحرا پہ گئے نظر تھی گہے سوئے کوہسار، کہتے تھے دیکھ دیکھ کے گردوں کو بار بار، کس کو نہ بے وطن کیا، کس پر جفا نہ کی، اے دہر تو نے آہ کسی سے وفا نہ کی۔ یہ کہہ کے رو رہے تھے شہیدیں کہ ناگہاں ناقے پہ ایک شخص ہوا دور سے عیاں، عباس سے یہ کہنے لگے شاہد و جہاں، تم جا کے اس عرب کو بلا لاؤ بھائی جاں، تشویش ہے رسول خدا کے حبیب کو، کچھ پوچھنا ہے اس سے حسین غریب کو، دیکھا جو روب و دبدبے شوکت و جلال، دستے ادب کو جوڑ کے اس نے کیا سوال، ہے کون شخص آپ کا آقائے خوش خصال، عباس نے کہا کہ رسول خدا کا لال،
نور نگاہ فاتح بدر و حنین ہے، آقا کا میرے اسم مبارک حسین ہے۔ یہ سن کے اشک آنکھوں سے اس شخص نے بہائے، چھاتی پہ ہاتھ مار کے بولا کہ ہائے ہائے، کیوں اس طرف کو سید والا وطن سے آئے، آفت سے نور چشم علی کو خدا بچائے۔ سب اہل شر ہیں، کوفیوں کا ان سے بیر ہے، پھر جائیں آپ جانب یثرب تو خیر ہے۔ گھبرا گئے یہ سنتے ہی عباس با وفا، فرمایا اے عرب تیرے رونے کی وجہ کیا؟ مسلم نے بھی یہ حال تو خط میں نہیں لکھا۔ اس نے کہا کہ اور ہے کچھ وہاں کا ماجرا، سب شہر پھر گیا ہے شہ خاص و عام سے، کہنا ہے جو کہوں گا مفصل امام سے۔ پہنچا وہ جب قریب شہنشاہ سرفراز، تسلیم کر کے پاؤں پر رکھا سر نیاز، ہاتھ اس کا لے کے ہاتھ میں اٹھے شہ حجاز، بولا کنارے جا کے وہ امت کا کارساز، گر نیک ہے سفر تو وسیلہ ظفر کا ہے، آنا ہوا کدھر سے ارادہ کدھر کا ہے۔ گھبرا کے حال پوچھتے تھے شاہ نامدار، گر گر کے وہ قدم پہ یہ کہتا تھا بار بار، پھر چلیے اب وطن کی طرف بہرے کردگار، کوفے میں سب ہیں عہد شکن اور ستم شعار، آل رسول پاک سے کیا کیا جفا نہ کی، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علی سے وفا نہ کی۔ بچوں پر رحم کیجیے اے شاہ انس و جاں، پہنچے نہ ان گلوں کو کہیں صدمہ خزاں، بچھڑے نہ اس ضعیفی میں اکبر سا نوجواں، رکھے خدا جہاں میں ید اللہ کا نشان، پھولا پھلا رسول خدا کا چمن رہے، روشن صدا چراغ مزار حسن رہے۔ باقی جو تھا حضور کا غمخوار خیر خواہ، مسلم نے لی تھی گھر میں اسی دوست کے پناہ، کوڑے لگے پر منہ سے نہ کی اس جری نے آہ، مسلم کے ساتھ قتل ہوا وہ بھی بے گناہ، صادق تھے جو وفا میں تو کامل تھے عشق میں، دونوں کے سر روانہ ہوئے ہیں دمشق میں۔ پوچھا عرب سے حال، نے کہا کہ کیا کہوں اے شاہ خوش خصال، حارس کے ہاتھ آ گئے وہ دونوں نونہار، اس نے کہا بے رحم نے یتیموں پہ کیا کیا ستم کیے، بازو بندے تھے دونوں کے جب سر قلم کیے، آتا تھا شہر کوفہ سے جس دم میں نو اگر حاکم کے آگے جاتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے سر، آنکھیں کھلی تھی چاند سے، چہرے تھے خوب میں تر، رخ پر پڑی لٹکتی تھیں زلفیں ادھر ادھر، ماتھوں سے
آشکار نشان سجود تھے بے رحم کے تماچوں سے عرض کبود تھے. اتنے میں بڑھ کے شاہ سے زینب نے یہ کہا، زینب نے یہ کہا، اتنے میں بڑھ کے شاہ سے زینب نے یہ کہا، زینب نے یہ کہا، بھیا مجھے بتاؤ کہ رونے کی وجہ کیا. زینب نے یہ کہا، فرمایا شاہ نے کہ بہن قتل ہو گیا، بہن قتل ہو گیا، بیٹوں سمیت قتل ہوا، ابن عمو میرا، بیٹوں سمیت قتل ہوا، ابن عمو میرا. مسلم کے کوفیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی. گالی نہ لاش بھی میرے مظلوم بھائی کی، مظلوم بھائی کی. ارے بیٹی کے رانڈ ہو گئی عباس کی بہن، بیٹی کے رانڈ ہو گئی عباس کی بہن. رنڈ سالہ اس کو دو کہ نہ اس کو ملا کفن، نہ اس کو ملا کفن. اب ہم نہ مارا گیا میرے لیے، ہائے وہ صف شکن، ہائے وہ صف شکن. اب ہم نہ پھر کے جائیں گے، ہم سے چھٹا وطن، ہم سے
آ پہنچی فصل فاطمہ کے خاک لانے کی زینب یہ ابتدا ہے میرے مار جان کی میرے مار جان کی میرے مار جان کی آسمان پر ماہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے. رات گزر رہی ہے. آسمان پر صبح نو کی دودیا سفیدی ابھر رہی ہے. اب یہ قافلہ نینوا کی بستی کے قریب ہے. قریب یہیں قریب میں دریائے فرات کی ایک شاخ القمہ خاموشی سے رواں ہے. حسینی قافلہ اسی طرف بڑھ رہا ہے. لو وہاں پہنچا. یہ کیا؟ اسے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا. مسافر رک چکے ہیں، اونٹ رک چکے ہیں. شاید پڑاؤ کا ارادہ ہے. یہ کیا؟ سامنے نہر کی طرف سے ایک فوجی دستہ وہاں پہنچ گیا. یزیدی پرچم لہرا رہا ہے. فوجیوں نے حسین والوں کو القمہ کے کنارے خیمے لگانے سے روک دیا. وہ لوگ اپنے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. جہاں فوجیوں نے اجازت دی وہیں اپنے پڑاؤ کا انتظام کر رہے ہیں. سلسلہ روز و شب رواں ہے. یزیدی فوجی دستوں کی آمد جاری ہے. وہ لوگ اپنے خیمے حسینی قافلے کے پڑاؤ کے چاروں طرف لگا رہے ہیں. چاروں طرف. آج 7 محرم ہے. حسینی قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. پوری ناکہ بندی ہو چکی ہے. وہاں ایک جگہ کچھ لوگ جمع ہیں. یہ گھوڑے پر کون ہے؟ حسین کے چھوٹے بھائی عباس. یہ ہاتھ میں مشق لیے القمہ کی طرف پانی کے واسطے جا رہے ہیں. یہ کیا؟ یزیدی فوجی دستے کے سپاہیوں نے انہیں آگے بڑھ کر روک دیا. تو کیا اب حسین والوں پر پانی بھی بند کر رہے ہیں؟ عباس کافی طیش میں نظر آ رہے ہیں. ان کا ہاتھ ان کی کمر پر بندھی تلوار پر گیا. حسین نے انہیں روک دیا. حسین آگے آئے. یزیدی فوجی دستے کے سپہ سالار کے پاس پہنچے. وہ کچھ کہنا چاہتے.
تبھی سپہ سالار نے ایک طرف اشارہ کیا. ایک اور فوجی دستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے. حسین نے اس طرف نظر کی. آنے والا گویا ہوا. میں ہوں سمر. خلیفہ وقت یزید ابن معاویہ کا حکم ہے کہ حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور انہیں اسلام کا خلیفہ مان لیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. حسین نے فرمایا، جنگ؟ کیسی جنگ؟ ہم سب اسلام کے ماننے والے. حسین شمر سے مخاطب ہیں. پھر جنگ کس کے واسطے؟ ہم سبھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. پھر جنگ کس کے واسطے؟ حکومت کے لیے؟ سلطنت کے لیے؟ نہیں، مجھے حکومت نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں سلطنت کا طلبگار ہوں، اور نہ ہی میں خلیفہ وقت ہونے کی خواہش رکھتا. سوال حکومت اور سلطنت کا نہیں، سوال ہے اسلام کی بقا کا. انسان کی بقا کا. رسول کی امت کی خیر کا. رسول کی امت کی خیر کا. صحیح اسلامی تعلیم کا. صحیح اور غلط میں فرق کا. اسی لیے میں ہرگز یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، یہ ہماری شرط ہے. ہم جنگ نہیں، صلح چاہتے ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں شمر، تم اور تمہارے فوجی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے تم یہ جنگ کس کے واسطے اور کیوں لڑ رہے ہو. بس کہ تم جاؤ اور یزید تک میرا پیغام لے جاؤ کہ وہ ہمیں جانے دے. ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے لیے بہت سے راستے ہیں. ایک راستہ، ہاں ایک راستہ ہند کے لیے جاتا ہے. شمر نے جواب دیا، بس حسین، تمہارے پاس اب صرف دو راستے ہیں، یزید کی بیعت یا جنگ. حسین نے فرمایا، اگر یہی منشا ہے تو پھر میں تیار ہوں. حسین نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں. اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے.
شمر، آج 9 محرم ہے اور کل یوم عاشور۔ ہم صرف ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ شمر نے جواب دیا، مہلت مہلت مہلت۔ شمر نے سوالیہ نظروں سے حسین کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے سپاہیوں سے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ وہ لوگ حسین کو مہلت دینے پر تیار نظر آ رہے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حسین کو نہ کوئی کمک پہنچ سکتی اور نہ کوئی مدد۔ حسین اپنے خیمے کی طرف پلٹ رہے ہیں، ان کے ساتھی ان کے ساتھ ساتھ۔ علی اکبر، عباس اور سارے نوجوان کافی جوش میں نظر آ رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ حسین نے سبھی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قریب جلتی ہوئی شمع گل کر دی۔ اپنا چہرہ بھی کالے رومال سے ڈھک لیا۔ اب صرف اندھیرا ہے، صرف اندھیرا، اب صرف اندھیرا ہے۔ میں اندھیرے میں حسین ابن علی کی آواز کی گونج سن سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یزید میری بیعت چاہتا ہے اجنگ، صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی، منزل شہادت آ پہنچی۔ میں بخوبی جانتا ہوں آپ سب میرے موقف، مقصد اور نصب العین میں میرا ساتھ دیں، مگر پھر بھی میں نے شمع گل کر دی، اپنا چہرہ بھی ڈھک لیا، تاکہ آپ میں سے جو جانا چاہے اب بھی مدینہ لوٹ سکتا ہے۔ میں آپ سب سے اپنی بیعت بھی اٹھاتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو جانا چاہے میرے ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جائے۔ یزید صرف میری بیعت چاہتا ہے۔ یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے۔ آپ سب آزاد ہیں۔ اگلی منزل صرف شہادت کی ہے۔ شہادت، شہادت۔ اندھیرے میں آوازیں گونج رہی ہیں، شہادت، 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 شہادت۔ معصوم آوازیں، نسوانی آوازیں، نوجوان آوازیں، بزرگ آوازیں،
ساری آوازیں اذان کی ابھرتی ہوئی آواز میں ڈوب جاتی ہیں. فجر کا وقت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کے پیچھے نمازیوں نے صف جمائی کی، مگر اذان کے ساتھ یہ ڈھول، یہ ڈف، یہ طبل، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یہ تو یزیدی فوجیوں کی طرف سے آ رہی ہیں. ہاں، یزیدی فوجیوں کی طرف سے آ رہی ہیں. ہاں، یزیدی. طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا. حسین کے پیچھے نمازیوں نے نماز ادا کی، سلام پھیرا. یہ کیا؟ دوسری طرف سے تیروں کی بوچھار کی ابتدا ہے، کربلا کی جو میں صاف دیکھ سکتا ہوں. یہ وقت رک چکا ہے. یوم عاشور کا نظارہ آیا ہے. کیوں کر بیان کروں، کس سے بیان کروں؟ ماجرا صبح شہادت کا بیاں کرتا ہوں، رنج و اندوہ مصیبت کا بیاں کرتا ہوں، تشنہ کاموں کی عبادت کا بیاں کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیاں کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا، گو مصیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو، آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو. ساقی کوثر نے ان کی پیاس کو کوثر کے جام سے ہمیشہ کے لیے بجھانے کا وعدہ کیا ہے. اب حشر تک فرات ندامت بہا کرے. اے وائے نہر القمر، اے وائے نہر القمر، پیاسا رہا جانے
ایوائے نہر القما، ایوائے نہر القما، اٹھتی رہی مجھے تیری ایوائے نہر القما، ایوائے نہر القما، طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے، طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے، کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی، ایوائے نہر القما، ایوائے نہر القما، قبضے میں تیرے آب ہو، اور پیاس سے بے تاب ہو، قبضے میں تیرے آب ہو، اور پیاس سے بے تاب ہو، شے کے چمن کی ہر کلی، ایوائے نہر القما، ایوائے نہر القما، ایک چادر آب رواں اوڑھے ہوئے تو نوح خان، زینب کیے بے چادری، ایوائے نہر القما، ایوائے نہر القما، اشک سکینہ بہہ گئے، منہ دیکھتے سب رہ گئے، اشک سکینہ بہہ گئے، منہ دیکھتے سب رہ گئے، اور تو اور تیری دریا دلی، ایوائے نہر القما، ایوائے نہر القما، یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا،
یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا، ارے کیا پاؤں میں زنجیر تھی، اے وائے نہر القما، اے وائے نہر القما، ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے، عباس کے شان کٹے، ندی لہو کی بہے گئی، اے وائے نہر القما، اے وائے نہر القما، اے وائے نہر القما، اے وائے نہر القما۔ جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بسد شوق لگائے ہتھیار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نکھتے فردوس بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھرہرے کی ہوا جانے لگی، شور میدانیوں میں تھا کہ دلرو نکلو، نیزہ بازی کرو، رہواروں کو پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، غازیوں صف سے بڑھو، غول سے شیرو نکلو، رستمو دادے وغادو کہ یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ شور سادات میں تھا، یا شہ مرداں مددے، کعبہ دی مددے، قبلہ ایماں مددے، قوت بازوئے پیغمبر ذیشاں مددے، دم تائید ہے اے فخر سلیماں مددے، تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو، حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو، نہ تھا کوئی بھی جو تھامے رکاب کوسن کو، نہ تھا کوئی بھی جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن
سکینہ جھاڑ رہی ہے ابا کے دامن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرہ کربلائی کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا بہن نے بھائی کو، حسین کہہ کے یہ باغ پھرائی طرف لشکر شام، پڑ گیا خیمہ ناموس نبی میں کوہرام، رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام، روب سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجز خانی میں، تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں، اس کا پیارا ہوں جو ہے ساقی حوض کوثر، اس کا بیٹا ہوں جو ہے فاتح باب خیبر، اس کا فرزند ہوں کی جس نے مہم بدر کی سر، اس کا دلبر ہوں میں دی جس کو نبی نے دختر، صاحب تخت ہوئے تیغ ملی تاج ملا، دوش احمد پہ انہیں رتبہ معراج ملا، بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ للہ، قتل کیوں کرتے ہو تم کون سا ہے میرا گناہ، اب نہ یاور ہے کوئی ساتھ نہ لشکر نہ سپاہ، تم کو لازم ہے غریبوں پر ترحم کی نگاہ، ہاتھ آئے گا نہ انعام نہ زر پاؤ گے، یاد رکھو میرا سر کاٹ کے پچھتاؤ گے۔ نہ بھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، نہ بھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تیر، چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، پسر فاتح ہے صفین و حنین آتا ہے، پسر فاتح ہے صفین و حنین آتا ہے، لو صفے باندھ کے روکو کہ حسین آتا ہے، حسین آتا ہے، حسین آتا ہے، حسین آتا ہے۔
لو کھچی تیغ دو سر فوج پہ آفت آئی، لو ہلا قائم عرش قیامت آئی، فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی، فخر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی، چوم لوں پاؤں جلال اس تگ و دو میں آیا، ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلو میں آیا۔ آپ سیدھے جو ہوئے رخش نے بدلے تیور، دونوں آنکھیں ابلائیں کہ ڈرے بانی شر، تھوتنی مل گئی سینے سے کیا جو چکر، مثل طاؤس اڑا گاہ ادھر گاہ ادھر، دم بدم گرد نسیمیں سحری پھرتی تھی، گھوم کر پھرتا تھا گویا کہ پری پھرتی تھی، ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ دو پے کر چمکی، برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی امبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، محسروں کا صف دشمن پہ برستے دیکھا، آئی ہاتف کی یہ آواز کہ عرش مقام، یہ وغا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام، اے محمد کے جگر بند امام ابن امام، لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام، اب نہیں حکم لعینوں سے وغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا۔ تھم گئے سن کے یہ آواز شہ جن و بشر، روک کر تیغ یہ فرمایا کہ حاضر ہے یہ سر، عید ہو جلد اگر ذبح کریں بانی شر، شمر ازلم ہے کدھر کھینچ کے آئے خنجر، مثل عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے، بس میری فتح یہی ہے کہ وہ خوشنود رہے، کہہ کے یہ میان میں مولا نے رکھی تیغ دو دم، ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے کو کہ تھم، رہ گیا سر کو جھکا کے فرس تیز قدم، چار جانب سے مسافر پہ چلے تیر ستم، نیزے یوں گرد تھے جیسے گلے تر خاروں میں، گھر گئے سبت نبی ظلم کی تلواروں میں، پہلے تیروں سے کماداروں نے چھاتی چھانی، نیزے پہلو میں لگاتے تھے ستم کے بانی، سر پہ تلواریں چلیں زخمیں ہوئیں پیشانی، خون سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی، جسم سب چور تھا پرزے تھے زرہ جامے کے، پیچ کٹ کٹ کے کھلے جاتے تھے امامے کے، برچیاں مارتے تھے گھاٹ پہ جو تھے پہرے، کس طرف جائے کہاں تیغوں میں بے کس ٹھہرے، 1000 اور کئی سو زخم تھے تن پر گہرے، دیکھنے والوں کے ہو جاتے تھے پانی زہرے، خون میں ڈوبا ہوا وہ مصحف رخسارا تھا، جزو ہر ایک تنے شبیر کسی پارا تھا۔ دشت سے آتی تھی زہرا کی صدا، ہائے حسین، دشت سے آتی تھی زہرا کی صدا، ہائے حسین، میرے بے کس میرے بے بس میرے دکھ پائے حسین، در سے چلاتی تھی زینب میرے ماں جائے
بچا کر کے تجھے لائے حسین. کون تیغوں سے بچا کر کے تجھے لائے حسین. حکم گر وہ تو بہن دوڑ کے بازو تھامے. حکم گر ہو تو بہن دوڑ کے بازو تھامے. ہائے سید تیرا تن اور ستم کے بھالے. ہائے سید تیرا تن اور ستم کے بھالے. کس کو چلاؤں کہ جیتے نہیں مرنے والے. اس پہ یہ ظلم دکھوں سے جسے زہرا پالے. کون فریاد سنے بے سروں سامانوں کی. یا تو بستی ہی نہیں کوئی مسلمانوں کی. نہ رہا جب کہ ٹھہرنے کا فرس پر یارا. گر پڑا خاک پو عرش خدا کا تارا. غش سے کچھ دیر میں چونکا جو علی کا پیارا. نیزہ سینے پہ سنا ابن انس نے مارا. وہاں تو نیزے کی انیب پشت سے باہر نکلی. یہاں بہن خیمے کی ڈیوڑی سے کھلے سر نکلی. کھینچ کر سینے سے نیزہ جو ہٹا دشمن دین. جھک کے حضرت نے رکھی خاک پر سجدے میں جبیں. تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا شمر لئیں. آسماں ہل گئے تھرا گئی مقتل کی زمین. کیا کہوں تیغ کو کس طرح گلے پر رکھا. پاؤں قرآن پر رکھا حلق پر خنجر رکھا. ڈھانپ کر ہاتھوں سے منہ بنت علی چلائی. ذبح ہوتے ہو میرے سامنے ہائے بھائی. ضرب اول تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. گر پڑی خاک پا غش کھا کے علی کی جائی. اور آنکھ کھولی تھی کہ ہنگامے محشر دیکھا. سر اٹھایا تو سرے شہ کو سنا پر دیکھا. رو کے چلائی کہ ہائے میرے مظلوم حسین. فوج آدھا میں تیرے قتل کی ہے دھوم حسین. کچھ مجھے آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم حسین. ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین. مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی. ننگے سر بلوے آدھا میں کھڑی ہوں بھائی. بس کے ہوتے نہیں اب زینب ناشاد کے بین. قتل ہو جانے پر بھی دھوپ میں تھی لاش حسین. قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو چین. گھر جلا قید ہوئی آل رسول الثقلین. کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے. لٹ گئے یوں کہ ناسادات پھر آباد ہوئے. امام حسین شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
شست حسین بادشاہ است حسین شست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین شست حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شست حسین بادشاہ است حسین شست حسین. مگر کربلا ابھی تمام نہیں ہوئی. وہ لوگ خیمے کے اندر گھس رہے ہیں. عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں. یتیم بچوں کے تماچے لگائے جا رہے ہیں. یہ کیا؟ حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد کو درے مار کر ہوشیار کیا جا رہا ہے. وہ اب سامان لوٹ رہے ہیں. زینب باہر نکل آئی. ام کلثوم ان کے پیچھے دوڑی. آئے ہائے، اپنے مرنے والوں پہ تو رو لینے دو. فوجیوں نے انہیں روک دیا. سید سجاد اپنے شہیدوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہے، مگر ظالم لاشوں کے تن سے سر جدا کر کے انہیں نیزوں پہ بلند کر رہے ہیں. تو عورتوں اور بچوں کو رسی سے باندھا جا رہا ہے. اب انہیں ننگے اونٹوں کی پیٹھ پر چڑھا دیا گیا اور سارے اونٹوں کی رسیاں سید سجاد کو تھما دی. خود جن کے پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق ہے، یہ کربلا سے آگے کا سفر ہے. سلسلہ کربلا کی اگلی کڑی کے سالار حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد عابد بیمار، عابد بیمار، عابد بیمار. جب طوق و سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، خم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد. آدھا تو چڑھے گھوڑوں پا پیدل ہوئے عابد. رانڈوں میں تو محبوسی سجاد کا غل تھا، ہر گام پا زنجیر کی فریاد کا غل تھا.
بے دینوں میں تھی تہنیت فتح کی ایک دھوم، رانڈوں میں یہ تھا شور کہ ہائے شہ مظلوم، اور شرم سے نوڑھائے تھے سر عابد مغموم، بیمار کی آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، ایک ہاتھ میں زنجیر بسد رنج و محن تھی، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے ہاتھوں کی رسن تھی۔ فریاد تھی رانڈوں میں کہ اے قافلہ سالار، منہ کاہے سے ڈھانکے حرم حیدر کرار، کس درد سے فرماتے تھے سجاد دل افگار، صابر رہو شاکر رہو جو مرضی غفار، چھننے کا رداؤں کے ابس رنج و علم ہے، کیا چادر تطہیر کا پردہ تمہیں کم ہے، گو آج نہیں ہو دجو محمل کی سواری، کل دے گا تمہیں ناقہ نور ایزد باری، موقوف رداؤں پر نہیں شان تمہاری، تم نور ہو تم نور خدا ہو، تمہیں کیا دیکھیں گے ناری، اریانی سے تم لوگوں کی عزت نہیں جاتی، پوشش جو نہ ہو کعبے کی حرمت نہیں جاتی۔ یہ ذکر تھا جو اونٹ سے فضا یہ پکاری، اے قافلہ سالار حرم عاشق باری، لو اونٹ سے گرتی ہے پھپھی جان تمہاری، ایسا نہ ہو مر جائے ید اللہ کی پیاری، ماں جائی ہے مظلومیوں تنہائی کو روے، اونٹوں کو بٹھا دو تو بہن بھائی کو روے۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا یہ دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر میں کسے دیکھے گی نہ
اصغر بھی نہیں پاس، اپنے علی اکبر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رس کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ بے دفن و کفن ہیں جو ید اللہ کے پیارے، واللہ گڑا جاتا ہوں میں شرم کے مارے، بکھرے ہوئے یاں پھول محمد کے ہیں سارے، صحرا میں کوئی ہے کوئی دریا کے کنارے، ان پھولوں کو مختل سے اٹھا لینے دو مجھ کو، مٹی میں ستاروں کو چھپا لینے دو مجھ کو۔ سفاک نے تب چیں بجبی ہو کے سنایا، حاکم کا یہ شقہ ہے میرے نام پہ آیا، تو کوفے میں اب تک سر شبیر نہ لایا، صحرا سے خبردار جو لاشوں کو اٹھایا، مرنے پہ بھی راحت تن سرور کو نہ دینا، زنہار کفن سبت پیمبر کو نہ دینا۔ چپ ہو گئے سجاد حزیں سر کو جھکا کر، چلائے تنے شہ کی طرف منہ کو پھرا کر، جیتا رہا گر قید کی تکلیف اٹھا کر، گاڑے گا غلام آپ کو اب شام سے آ کر، حیدر کی حمایت میں تنے شاہ کو سونپا، آئی یہ صدا تم کو بھی اللہ کو سونپا، جب گلشن ایماں کو قلم کر چکے آدا، نیزے پہ سرے شہ کو علم کر چکے آدا، ناموس محمد پہ ستم کر چکے آدا، تاراج سب اسباب ستم کر چکے آدا، تاراج سب اسباب حرم کر چکے آدا، کوفے کی طرف لے گئے ناموس نبی کو، گاڑا بھی نہ فرزند رسول عربی کو۔ لٹا لٹایا ہی قافلہ کربلا سے نکل کر میل در میل، منزل بمنزل کرب و بلا اور رنج و غم سے چور ماتم گری اوزاری کرتا، زماں اور مکاں کی قید سے نکل کر مسلسل سفر میں ہے۔ آگے آگے سید سجاد عابد بیمار، پیچھے پیچھے عورتوں اور بچوں کے اونٹ، سب سے آگے شہید حسین کی ہمشیرہ
زینب اور کلثوم. یہ قافلہ جہاں جہاں رکتا ہے لوگوں کی بھیڑ عجیب حسرت سے دیکھتی ہے. حسین کا کٹا ہوا سر، ایک شہید، ایک مظلوم کا کٹا ہوا سر. ایک پیغام مائے فاسق اور فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آمادہ نہ تھا. قافلہ رواں ہے. قافلہ رواں ہے. بھاری اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ گزرتے قافلے کی گرد اڑ رہی ہے. منظر دھندلا رہا ہے. رفتہ رفتہ ریگزار کی دھول واپس زمین پر بیٹھ رہی ہے. صحرا کی تیز اور گرم ہوائیں گزرے ہوئے قافلے کے قدموں کے نشان مٹا چکی ہیں. وقت گزر رہا ہے. نیزوں پر شہیدوں کے سر اور سوگوار علم دور افق میں گم ہو چکے ہیں. وقت کی ریت پر نہ جانے قافلوں کے کتنے نشان ابھرے، ڈوبے پھر ابھرے اور پھر ڈوب گئے. مگر سلسلہ حیات جاری اور ساری ہے. مسلسل کربلا ہے زندگانی. حسینی قافلہ بھی رواں ہے. مگر ہم سب بے خبر ہیں، بھول چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کسی نہ کسی منزل کے متلاشی کارواں کا ایک جز ہے. ہم صرف حال میں، ذات میں اور خود میں گم ہیں. اے زمانہ حال کے انسانوں، تمہیں دیکھ کر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے. حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر ہیں. سلسلہ روز و شب اور انسانی کشمکش کی تاریخ سے بے خبر انسان. اگر بات میری مانو تو اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جدا مت جانو. اپنے آپ کو پہچانو تاکہ شاہد وقت شاعر کو تم سے کوئی شکوہ نہ رہے. ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار،
خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. خواتین و حضرات، یہ غریب قصہ گو جانتا ہے، یہ احمق سب سمجھتا ہے کہ عہد نو کا یہ بیچارہ انسان کتنا مجبور اور لاچار ہے. نہ کوئی حسین نہ کوئی مسیحا، ہاں نہ یہ حسین نہ یہ مسیحا، بس ایک انسان عہد نو کا. برہے نپا دشتے کربلا میں خدا اپنی صلیب اٹھائے. سلاسل میں مسلسل ہر ایک سید سجاد عابد بیمار کے پاس ایک ہی یقین، فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو. لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش چاہے کسی شہید کی ہو. خود اپنے سر نیزوں پر اور آپ اپنی صلیب اٹھائے. ہم یہاں تک صرف یقین کے ساتھ پہنچ گئے. ہاں صحیح کہا، صحیح سنا، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. خاک صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے. تیغ بیداد پہ یا لاش بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. لاگ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ. سازشیں لاکھ اٹھاتی رہیں ظلمت کی نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتیلی پہ چراغ. ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایماں سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو. خون دیوانہ ہے، دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے، خرمن پہ لپک سکتا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر. خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. میں شاید جذباتی اور یہ بھول گیا کہ میں ایک قصہ گو ہوں، اور ایک قصہ گو تو صرف ایک قصہ گو ہوتا ہے. رودات کا، واقعے کا، ہونی کا، انسانی قافلوں کی داستانوں کا، حسینی قافلوں کی مراحل کا. راوی اور صرف راوی. اب یہ راوی بوڑھا ہو چلا ہے، مسلسل کربلاؤں کی قصہ گوئی کرتے کرتے، انسانی المیے کی نوحہ گری کرتے کرتے بس
اب یہ قصہ تمام ہوا چاہتا ہے. مگر قصہ ختم کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں، اے شریف انسانوں، آؤ آؤ، پرامن عالمین مستقبل کے لیے ہم اپنی ہی جنگ کا آغاز کریں. مجبوری اور لاچاری کے اندھیرے کو اپنے یقین اور عمل کی روشنی سے ہمیشہ کے لیے منور کر دے. بس حاضرین، ناظرین، بس ابھی قصہ تمام ہوا چاہتا ہے. آج ہم انسانی کشمکش کی تاریخ کے ایک منظر سے دشتے کربلا کی تپتی ریت سے گزرتے ہوئے عہد نو کی تاریک راہوں میں ایک دوسرے کے روبرو ہو گئے. اور اب وقت ہو چلا ہے کہ یہ قصہ گو اپنے فرض سے سبکدوش ہو. میں بنی نوع انسان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ آپ سب سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. اسیر ہوں کہ جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی
اب کہاں بی بی سلام محسن اسلام خستتن لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے سلام آخر ہے سلام آخر حاضرین محفل، اب اس پورے خاکے کو تیار کرنے والے ہمارے سر ڈائریکٹر ایف ایس شیرانی سر کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ اپنی تشریف لائیں. شکریہ خواتین حضرات. میں اس خاکے کے مصنف پروفیسر آصف نقوی صاحب سے درخواست کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ اسٹیج کی دنیا کے جانے مانے مصنف ہیں، پلے رائٹ ہیں، اور یہ شاندار خاکہ آپ ہی کی تخلیق ہے. مرثیوں کی کمپوزیشن جناب انجینئر معراج حسین نشاط تشریف لائیں. 2 مرثیے جناب رفیع احمد صاحب نے کمپوز کیے تھے. رفیع احمد صاحب تشریف لائیں. تحت میں مرثیہ گوئی اور زبان و الفاظ کی درست ادائیگی اور ہدایت سراج اجملی صاحب کی ہے. سراج اجملی صاحب تشریف لائیں. اس کے علاوہ ہم جناب ڈاکٹر مہتاب حیدر نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایڈیٹنگ فرمائی. اسٹیج مینجمنٹ شاہ رخ صاحب نے کیا ہے جو کہ ہمارے کنوینر ہیں ڈرامہ کلب کے. ساؤنڈ خالد صدیقی. سیٹ ڈیزائن دانش راحت. سیٹ کے معاون ہیں فرید احمد، طارق اور راشد. بہت محنت کی ان لوگوں نے. یہ خاکہ ساری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے جو عبداللہ زینی اور عامر پشتون خان کی مرہون منت ہے. میں کرداروں سے تعارف آپ کا کرواتا چلوں. یاور حبیب ڈرامہ کلب کی ٹیم ہماری. یاور حبیب، معبود انصاری، فیصل جمیل، شاکر علی، امت کمار سنگھ، معظم احمد، محمد طلحہ عباسی، ضمیر احمد، اور راوی آپ کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی کے لیے متمنی ہے انکت ملک. گلوکار مرثیہ گو فیضان الہی، گلریز حسین زیدی، سید علی سعید،
نظر حسین، علی رضا، اور شہباز حسین. شکریہ بہت بہت.